بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ایٹامک اسٹرکچر کے اندر پڑھتے ہیں بوہر میں اپلیکیشنز اور ان کے بعد ڈیپیکٹس آف بوہر ایٹامک ماڈل یا ڈیپیکٹس ان بوہرس تھیوری۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آتا ہوں کہ بوہر تھیوری جو ہوتی ہے ہائیڈروجن ایٹم کا جو اسپیکٹرم ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں، اس کے اوریجن کو ایکسپلین کرتے ہیں، اور ہائیڈروجن ایٹم کی طرح جو اسپیشیز ہوتی ہیں جن میں ایک الیکٹران ہوتا ہے، ون الیکٹران سسٹم ہوتا ہے، جس طرح ہمارے پاس He+ ہے، اس میں ایک الیکٹران ہے، لیتھیم +2 ہے، اس میں ایک الیکٹران ہے، بیریلیم +3 ہے، اس میں ایک الیکٹران ہے، اس طرح بوران +4 ہو گیا۔ تو یہ جو اسپیشیز ہے ان میں ایک ایک الیکٹران ہے اور ون الیکٹران سسٹم ہے۔ اس کو بوہر تھیوری بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین کرتی ہے، اس اسپیکٹرم کے اوریجن کو ایکسپلین کر سکتی ہے، لیکن جب بات ملٹی الیکٹران سسٹم میں آتی ہے، پولی الیکٹران سسٹم کی ہوتی ہے، جس طرح ہیلیم میں 2 الیکٹران ہے، لیتھیم میں 3 الیکٹران ہے، بیریلیم میں 4 الیکٹرانز ہیں، تو جب اس طرح 4 الیکٹران سسٹم کی بات آتی ہے اور ان کا جو اسپیکٹرم ہوتا ہے اس کے ایکسپلینیشن میں بوہر تھیوری فیل ہو جاتی ہے۔ بوہر تھیوری اس کو ایکسپلین نہیں کرتی، اس کے اوریجن کو ایکسپلین نہیں کر سکتی۔ اب بوہر تھیوری کا دوسرا ڈیفیکٹ یہ ہے کہ جب ہائیڈروجن اسپیکٹرم کو اسپیکٹرومیٹر سے آبزرو کرتے ہیں تو وہ جو انڈیویجول اسپیکٹرل لائنز ہے وہ سپلٹ ہو جاتی ہے مزید چھوٹے چھوٹے یعنی فائن لائنز میں، ٹھیک ہے نا، اوریجنل لائن ڈیوائڈ ہو جاتی ہے، اس اوریجنل لائن کی جگہ ہمیں کئی سارے فائن لائن نظر آتے ہیں۔ فار ایگزامپل جب ہم بالمر سیریز کو لیتے ہیں اور اس کے جو اسپیکٹرل لائن ہے اس کو ہائی ریزالونگ فار اسپیکٹرومیٹر سے آبزرو کرے تو اس میں ہمیں 5 کمپوننٹ لائنز نظر آئیں گے۔ ابھی دیکھیے ادھر تو ایک لائن تھی، اسپیکٹرل لائن تھی، ادھر ہمیں 5 نظر آئیں گے، اور یہ جو چھوٹی لائنز فائن لائنز ہوتے ہیں، کمپوننٹ لائنز ہے، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم بولتے ہیں فائن اسٹرکچر اور ملٹیپل اسٹرکچر۔ ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ جب بھی ہم کیا کرتے ہیں، سیورل لائنز ہمیں سنگل لائن کی جگہ پر نظر آتی ہیں، یعنی سنگل لائن ڈیوائڈ ہو جاتی ہے سیورل لائنز میں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اسپیکٹرل لائن کے ایکسپلینیشن کے لیے ہمیں ایک کوانٹم نمبر سے زیادہ کوانٹم نمبر کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو ایکسپلین کریں، یعنی ایک کوانٹم نمبر سے وہ ایکسپلین نہیں ہو پاتے۔ ٹھیک ہے، جس طرح ہمارے پاس بالمر سیریز ہے یا پیپن سیریز ہے، لیمن سیریز ہے، ان کو ہم پرنسپل کوانٹم نمبر سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ n1 فرض کرے 1 ہو، اگر n2 جو ہو وہ 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، چاہے جو بھی ہو، لیکن جب الیکٹران ریٹرن کرے n1 میں تو ادھر جو اسپیکٹرل سیریز بنتا ہے اس کو ہم بالمر لیمن سیریز بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بات ہم کرتے ہیں کہ اس کوانٹم نمبر سے ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، لیکن ابھی جب وہ مزید چھوٹی چھوٹی فائن لائنز میں اس کا سپلٹنگ ہوتا ہے اوریجنل اسپیکٹرل لائن کا، تو اس کے لیے ایک کوانٹم نمبر کافی نہیں ہوتا، ایک سے زیادہ کوانٹم نمبر کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں۔ جو چوتھا ڈیفیکٹ ہے بوہر تھیوری کے اندر وہ ہے کہ بوہر کے ماڈل کے مطابق الیکٹران نیوکلیس کی اراؤنڈ سرکولر پاتھ میں ریوالوشن کرتا ہے، اور اس سرکولر پاتھ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آربٹ کہتے ہیں۔ تو اس نے کیا کہا، بوہر کے ماڈل کے مطابق الیکٹران 1 ڈائمینشنل یعنی سنگل پلین میں موشن کرتا ہے۔ سنگل پلین کا مطلب کیا ہے کہ اس طرح موشن کرتا ہے، اس طرح کیا کرتا ہے؟ موشن کرتا ہے سنگل پلین میں، لیکن بعد میں ریسرچرز نے شو کیا کہ نہیں، ایٹم 3 ڈائمینشنل موشن کرتا ہے، الیکٹران کی موشن ہوتی ہے وہ 3 ڈائمینشنل ہوتی ہے، اور ایٹم پلیٹ نہیں ہے، جس طرح ایٹم اس طرح پلیٹ نہیں ہے، اس کی طرح ایٹم پلیٹ نہیں ہے کہ ادھر سے شروع ہوتا ہے ادھر آئے گا، یہ بات نہیں ہے الیکٹران، لیکن وہ 3 ڈائمینشنل موشن کرتا ہے اسپیس میں، ایکس ایکسس پہ بھی کرتا ہے، وائی ایکسس پہ بھی کرتا ہے، اور وہ کیا نام ہے، زی ایکسس پہ بھی کرتا ہے، یعنی 3 ڈائمینشنل موشن وہ کرتا ہے۔ اس وجہ سے ماڈرن ریسرچ کے مطابق ایکچولی ایٹمک ماڈل جو ہے وہ پلیٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی بوہر اٹامک ماڈل میں جو 5واں ڈیفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ بوہر اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا تھا، بھائی جب ہم ایکسائٹڈ ایٹم آف ہائیڈروجن کو جو گیسیس اسٹیٹ میں ہے اس کو ہم الیکٹرک فیلڈ کے اندر رکھ دیں، میگنیٹک فیلڈ کے اندر رکھ دیں، تو
وہ آلریڈی ایمیشن کرتا ہے، اسپیکٹرل لائن کا ایمیشن اس سے ہوتا ہے. جب ہم اس کو میگنیٹک فیلڈ میں رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایسا ہوگا کہ وہ جو اوریجنل اسپیکٹرل لائنز ہے وہ فردر سپلیٹنگ اس کا ہو جائے گا چھوٹی چھوٹی کلوز اسپیس لائنز میں، فائن لائنز میں اس کا مزید سپلیٹنگ ہو جائے گا. اور اس قسم کا جو سپلیٹنگ ہے اس کو کیا کہتے ہیں، زیمن ایفیکٹ کہتے ہیں. وہ ایفیکٹ جس میں ہم میگنیٹک فیلڈ کے اندر اسپیکٹرل لائن کو رکھ دیں اور اس کا سپلیٹنگ ہو جائے تو یہ جو ایفیکٹ ہے اس کو کون سا ایفیکٹ کہتے ہیں، زیمن ایفیکٹ کہتے ہیں. اب اسی طرح تو وہ بوہر کے ماڈل زیمن ایفیکٹ کو ایکسپلینیشن نہیں کر سکتا تھا، اس کی ایکسپلینیشن میں وہ فیل تھا. اب اسی طرح جب ایکسائٹیڈ ہائیڈروجن ایٹم کو ہم نے کدھر رکھا، الیکٹرک فیلڈ کے اندر رکھا، تو جب الیکٹرک فیلڈ کے اندر رکھا تو کیا ہو گیا، اس سے جو اسپیکٹرل لائنز پروڈیوس ہوتی تھی، ایمیٹ ہوتی تھی، وہ اسپیکٹرل لائن سپلٹ ہو گئی مزید اسپیکٹرل چھوٹی چھوٹی فائن اینڈ کلوزڈ اسپیس لائنز میں، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ایفیکٹ پروڈیوس ہوا اس ایفیکٹ کو کیا نام کہتے ہیں، اس ایفیکٹ کو کہتے ہیں اسٹارک ایفیکٹ. تو بوہر ماڈل was unable to explain both Zeeman effect as well as Stark effect. Okay, and the last one is the Bohr's model of atom goes against Heisenberg uncertainty principle. ابھی جب 1927 میں ہائزنبرگ نے اپنا انسرٹنٹی پرنسپل پیش کیا تو اس سے پہلے بوہر کے ماڈل کے مطابق بوہر کے مطابق الیکٹران پارٹیکل نیچر والا تھا. تو جب الیکٹران پارٹیکل نیچر والا تھا تو اس کا ہم پوزیشن بھی معلوم کر سکتے تھے، اس کا ہم مومنٹم بھی معلوم کر سکتے تھے. لیکن جب ڈوئل نیچر آف الیکٹران کے بارے میں معلومات آئی، پتہ چلا کہ الیکٹران از ڈوئل ان نیچر، مطلب یہ ویو لائک نیچر بھی رکھتا ہے، پارٹیکل لائک نیچر بھی رکھتا ہے. تو اس کے بعد پھر انسرٹینٹی پرنسپل کے مطابق ہائزنبرگ نے یہ پرنسپل پیش کیا کہ uncertainty in position and uncertainty in momentum، ٹھیک ہے نا. اور یہ ویلیو ہمارے پاس کانسٹنٹ آنا ہے. تو بیک وقت ہم الیکٹران کی پوزیشن اور مومنٹم کو، اس کی ویلاسٹی کو معلوم نہیں کر سکتے. سیملٹینیسلی ایٹ اے ٹائم ہم دونوں کو فائنڈ نہیں کر سکتے. جب ہم ایک کو فائنڈ کرتے ہیں تو دوسرے کو ہمیں اسمال بنانا ہوگا. جب میں پوزیشن کو مومنٹم کو معلوم کرتا ہوں تو مجھے کیا کرنا ہوگا، انسرٹنٹی اینڈ پوزیشن کو ہمیں انکریز کرنی ہوگی، اور اس کی انسرٹنٹی، مومنٹم کی انسرٹنٹی ہمیں ڈیکریز کرنی ہوگی اور ایکوریسی بڑھانی ہوگی. تو پھر ہمارے پاس مومنٹم معلوم ہو جائے گا. یا جب ہم پوزیشن کو معلوم کرتے ہیں تو انسرٹنٹی اینڈ مومنٹم کو ہم بڑھائیں گے، اس کی ایکوریسی کم ہو جائے گی اور ایکوریسی پوزیشن کی بڑھ جائے گی اور اس کا پوزیشن کی انسرٹنٹی کم ہو جائے گی. تو ادھر اس ویلیو کو کانسٹنٹ رکھنے کے لیے ہمیں اس میں سے ایک ویلیو کو اسمال کرنا ہے، دوسرے کو بڑھانا ہے، ایک کو گھٹنا ہے، ایک کا بڑھنا ہے. تو یہ ویلیو ہمارے پاس تبھی کانسٹنٹ آئے گی. تو یہ اس ماڈل کے مطابق، اس پرنسپل کے مطابق ہم بیک وقت الیکٹران کا پوزیشن اور مومنٹم فائنڈ نہیں کر سکتے، اور بوہر ماڈل اس پرنسپل کے اگینسٹ جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اور پلیز ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگی تو پلیز سبسکرائب ضرور کریں، لائک بھی ضرور کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.